آپ کے میں نے سارے میسیج پڑھ لیے، مجھے انتہائی افسوس ہوا آپ کی ذہنیت پہ. کیا ہمارے نانا نانی نے آپ کو پڑھا کے یہاں تک پہنچایا تھا؟ اس لیے پہنچایا تھا کہ آپ بزرگوں کو گالیاں دیں؟ آپ یہ نہ سمجھے وہ کون ہے، آپ بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ بزرگوں کو. ماموں اللہ اکبر، آپ کی ذہنیت پہ انا للہ پڑھنے کو دل کر آیا آج میرا. حقیقت ہے آپ اس قدر گڑھے میں، ضلالت کے وہ گڑھے میں گر گئے نا، خلاصت کے. حقیقت ہے آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں نا، وہ 10واں آسمان پہ جا کے واپس آپ کے منہ پہ پلٹتی ہے. تو آپ جتنا وہ ان پہ کر لیں وہ واپس پلٹ پلٹ کے آ رہی ہے. آپ کے چند لوگ جو ہے مٹھی بھر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ سب غلاظت کا ڈھیر ہے. آگئی سمجھ؟ سب غلاظت کا ڈھیر ہے، اور ان میں کوئی ترقی نہیں ہونی. آپ کی باتیں کوئی نہیں سنتا، کل کو بھول جائیں گے لوگ. اب دیکھیں جن کو یاد رکھتے ہیں دنیا ان کو یاد کرتی ہے. اب تو مولوی کہنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کیا چیز ہے ماموں؟ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ماں باپ کس قدر نیک انسان تھے، اور آپ کے بہن بھائی سب، لیکن آپ اپنی خواہشات کے دلدل میں گھستے چلے گئے ہیں، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو. کیا ہوا؟ اکیلے رہ گئے نا ماموں، اکیلے رہ گئے ہیں آپ. حقیقت میں ایسے لوگ جو دین کو بدنام کرتے ہیں اور دنیا کو چنتے ہیں، پھر اپنے اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی. یہ اصلاح نہیں ہے ماموں، بالکل اصلاح نہیں ہے. اس لیے کہ آپ تو بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ گندی استعمال کرتے ہیں. بہرحال آپ نے کل مجھے جب کہا تو میں آج پھر اللہ کا شکر فجر کے وقت ادا کیا. شکر الحمدللہ. اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہر سال قادیان بھی دکھایا، اور مجھے اس خلافت سے وابستہ بھی ہے. شکر الحمدللہ. اللہ میاں سب کو اسی طرح وابستہ رکھے. شکر الحمدللہ. آج میں نے پھر سے صدقہ شکر ادا کیا کہ لوگ جو مرضی کہتے رہے ماموں، جو مرضی کہتے رہے، لیکن ہمیں پتہ ہے نا، یہ ہم جانتے ہیں. یہ چند مٹھی بھر جو آپ کے لوگ ہیں نا، یہ نہیں جانتے ہیں. یہ صرف دوسروں پہ گند اچھالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ انہیں یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ وہ گند پلٹ کے ان کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آج کے بعد کوئی میسیج نہیں کروں گی. میری پیاری بیٹی روبینہ، السلام علیکم. اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں. تمہارے خلیفوں کی بھی تو، یہ مرزا طاہر کی چاروں بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ان کے خاوند بھی اکیلے رہ گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تم نے مجھے کہا ہے کہ نانا اور نانی نے ایسا بیٹا پیدا کر دیا جو جانوروں سے بھی نیچے گر گیا، جو گندی، کیا کہتے ہیں، گہرائیوں میں، مڈ میں، پتہ نہیں کیا، مجھے تو اب الفاظ بھی تمہارے یاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں نالی کا گندا کیڑا ہو سکتا ہوں، میں بہت نیچا ہو سکتا ہوں، بہت غلیظ ہو سکتا ہوں، لیکن خداوند کریم نے اس غلیظ اور نالی کے گندے کیڑے سے ایک ایسا کام کروایا ہے، ایک ایسا کام کرایا ہے. تمہارے جو مربیان بدبخت، یہ اتنا مال کھا کے بھی، چندے لے کے بھی، یہ اتنا کام نہیں کر سکے آج تک. میں تمہارے مولویوں کو، مربیوں کو، وہ جو کہتا ہے نا مبشر کل ہوں، اور بدبخت جو کہتا ہے کہ چندے دیو تے تبلیغ کرو تے سدھے جنت وچ، ان کو کہو کہ میں نے جو 7 کتابیں لکھی ہیں، میری تحریرات جو ہیں، ان میں سے کسی ایک کا جواب دے دے، میں $10,000 انعام دوں گا. اگر یہ اتنے ہی ہیں، تم لوگوں میں سے کوئی ایسی کتاب لکھ دے. یہ اس اللہ تعالیٰ بعض اوقات نالی کے گندے کیڑوں سے بھی کام کروا دیتا ہے. باقی یہ اوپر میں نے 2 فوٹوز بھیجی ہیں. ایک فوٹو میری حضرت حکیم نور الدین کے سب سے چھوٹے میاں عبد المنان عمر صاحب، جو کہ مسند احمد بن حنبل کے علاوہ اور بے شمار تصانیف کے انہوں نے یہ تحریریں کی ہیں. ان کا بڑا لٹریری کام ہے. ان کے پائے کا ایک بزرگ پیدا کر دو. اگر تمہارے ہیں نا دعوے، اس مسرور کو کہو کہ اس شخص کے پائے کا ایک شخص پیدا کر دو یا دکھا دو. اور نیچے یہ جو بزرگ ہیں جس کے بارے میں تمہارے خلیفہ ثانی نے کہا تھا کہ یہ 2 سال کے اندر اندر مارا جائے گا،
खलीफा सानी मर गया, उसकी औलाद मर गई, उसकी औलाद की औलाद मर गई। ये साहब आज भी जिंदा है, 98 साल के हैं। तो क्या हुआ, जो मेरी बीवी चली गई, मैं अकेला रह गया। खुदा ने मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ दिया, खुदा ने मुझे लिटरेरी लोगों का साथ दिया। तुम जहालत जहालत में गिरे हुए हो, लाओ एक बंदा इनके मुकाबले का ले आओ, पूरी जमात में से चैलेंज है। ऐसे बड़के नहीं लगाते। बाकी हमने तुम्हें मिर्ज़ा ताहिर की फेक बैतों की वीडियो दिखाई है, तुम कहती हो ये फेक है। अच्छा जी, तुम असली दिखा दो। ऐसी जब तुम बातें करोगी ना, तो तुम पे कोई इतबार नहीं करेगा रूबी। अपना एतबार मत गवाओ, अपना ख्याल रखो। अल्लाह ताला को झूठ पसंद नहीं है। ये नाली का एक गंदा कीड़ा तुम्हें कह रहा है, लेकिन तुम जो है वो नहीं, झूठ की तरफ जाओ, बड़े शौक से जाओ, लेकिन फिर झूठ का अंजाम जहन्नम होता है। काज़ब का खुदा दुश्मन है, वो उसको जहन्नम में पहुंचाएगा। और रूबी बेटी, तुम कह रही हो कि वो जो लानत बेचे किसी पे कोई, तो वो सतवें आसमान से नीचे आती है। वो तुम्हारा जो मुफ्ती है, मुफ्ती मुबशर अहमद कालू, जो ये कहता है कि चंदा दो और तबलीग करो तो सीधे जन्नत में जाओ, वो तो कहता है कि अगर कोई इंसान इंसान पे लानत करे तो वो दुआ होती है, और अगर कोई खुदा इंसान पे लानत करे तो वो असल में लानत होती है। तो मैं तो फिर लानत बेचा हूँ इन इंसानों पे, इन खलीफों पे, बकौल मुबशर अहमद कालू के। ये दुआ है इनके लिए। अब या अपने उस खलीफे को क्या कहते हैं, इस मुरब्बी को झुठला दो, मुफ्ती को झुठला दो, या फिर तुम अपने आप को झुठला दो। वो ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान पे लानत भेजे तो दुआ होती है। तो मैं लानत भेजता हूँ इन खलीफों पे, इन मुरब्बियों, इन मरदूदों पे। अब बताओ, मैंने इनको सबको दुआ दे दिया है। अब तुम सोचो तुम क्या क्या गई हो। तुम्हारी तालीम और मुफ्ती की तालीम और मिर्जों की तालीम और निदा तो है ही कंजरी। आपको शायद आपने ये नहीं पढ़ा कि बोतान लगाने वाले की क्या सजा है मामू। आज आप पढ़ के देखे बोतान का, जो आप बोतान लगाते रहते हैं ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उसकी क्या सजा होगी। आपके और आपके जो हामी है ना, बस इस्तगफार पढ़े। रुबीना मेरी प्यारी बेटी, ये जो ऊपर मैसेज आया है ना 2 मिनट 13 सेकंड का, ये कादियान से एक दरवेश का बेटा है। ये कादियान से एक दरवेश का बेटा है। ये कादियान में पला है, ये आज भी कादियान में होता है, और इसके बच्चे वहीं कादियान में हैं। इसकी भी तलाक हो गई है। अब बताओ, ये कोई गैर नहीं है, ये अहमदी है, ये कादियान से। अल्लाह ताला ने मुझे कैसे कैसे लोगों से मिलवा दिया, कैसे कैसे नेक लोगों से मिलवा दिया। तुम लोग कहती हो कि मैं गंदा कीड़ा हूँ, ठीक है, हूँगा। मैं इससे तुम्हारी बात का इनकार नहीं करता, ठीक है, मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ। आखिर वो जो इमरान खान भी तो कह रहा है ना, ठीक है, मैं एक वो था, वो जो क्या कहते हैं, स्ट्रीट बॉय था, उसने एडमिट किया। तो मैं भी कोई इतना नेक नहीं था अपने ज़माने में, आज भी नहीं हूँ। मैं कोई अपनी पारसाई के झंडे नहीं गाड़ रहा, लेकिन तुम्हारे खलीफे झंडे गाड़ते हैं और काम हरामकारियों के करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये मौलवी हरामजादे ये झंडे गाड़ते हैं पारसाई के। लाओ मियाँ मनान उमर साहब, जो कि हज़रत खलीफा अव्वल हकीम नूरुद्दीन के बेटे हैं, उनके पाए का एक बंदा पूरी जमात में से दिखा दो। एक बंदा, एक बंदा। तुम्हारे खलीफे इनकी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। मेरा इन लोगों के साथ साथ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रूबी बेटी, ये इन दो ऊपर ऑडियोज में चचा और भतीजी की गुफ्तगू सुन लो, और फिर बड़े खुदा खौफी से ये कहो कि
بہتان میں لگا رہا ہوں یا یہ چچا اور بھتیجی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں؟ یہ نیچے والی ویڈیو، نیچے والی جو آڈیو ہے، اس میں فائزہ کیا کہہ رہی ہے، اب یہ دیکھ لو، تم نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ میں بہتان لگا رہا ہوں۔ ہاں، جس پر بہتان لگایا جاتا ہے اس کی سزا سخت ہوتی ہے، لیکن اب یہ تو چچا اور بھتیجی دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ سنو، عقل کے پردے کھولو اور پھر بات کرو۔ آئندہ مجھے بات کرنے سے پہلے یہ دونوں آڈیوز کسی مفتی سے، جو علم والا ہے، جو دین جانتا ہو، اس کو سنوا دینا، پھر تمہیں وہ بتائے گا کہ بہتان تمہارا ماما لگا رہا ہے یا تمہارا خلیفہ اور اس کی بیٹی لگا رہی ہیں۔ وہ کوئی عقل سے کام لو۔ شکریہ۔ جی ملک صاحب السلام علیکم۔ یہ ملک صاحب سن کے بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، آپ کے عزیز ہیں۔ خیر کیا کہوں میں، تو اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو الفاظ انہوں نے بولے ہیں نا کہ لعنت اور یہ وہ، لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کوئی کسی قسم کی گالی نہیں ہے۔ لعنت تو ایک دوری کا نام ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو دور کر دیتا ہوں اپنے سے، اللہ کی لعنت ان پر، اللہ کی دوری ان پہ ہو جاتی ہے، وہ اللہ ان کو منہ نہیں لگانا چاہتا، بات نہیں کرنا چاہتا، ان کو پیغام نہیں دینا چاہتا، یہ بات ہوتی ہے۔ لعنت کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی آنکھوں میں تو ملک صاحب اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ آپ پہ، ہم پہ، یا جو بھی باتیں کرتے ہیں، ہمارے سارے عزیز ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، لیکن ان پہ دکھ افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ ہر سچ کو یہ جھوٹ کہنے لگ گئے ہیں اور ہر جھوٹ کو یہ سچ کہنے لگ گئے ہیں، اور ان کی عاقبت بہت خطرناک ہے۔ میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اس پوری جماعت کو نا ایک دفعہ میں اس کو لعنت بھیجنی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام سے، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے نا، ہم لوگ شروع میں جو آدھا ہوئے نا کہ آدھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا، یہ کام ہی نہیں ہے یہاں پہ، اللہ کے دین میں یہ کام ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کائنات چل رہی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس جماعت کے اوپر، تو ہے بھی، یہ پڑی ہوئی ہے، ہم جل رہے ہیں، ہم سب اپنے اپنے گھروں کو توڑ بیٹھے ہیں، ہمارے جو اصلی رشتے تھے وہ سب ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اس لعنت کی وجہ سے، کہ ہم اس لعنت میں، ہمارے باپ دادا جو ہے دلدل میں، گندے کیچڑ میں جو ہے انہوں نے چھلانگ ماری، چبی ماری جس کو کہتے ہیں ملک صاحب۔ تو ملک صاحب یہ روبینہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے، بہن ہے میری بھی، جیسے آپ کی بھانجی ہے، میری بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ کہہ رہی قادیان میں ہر دفعہ گئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا آنکھوں پہ، ان کو کبھی جانا نصیب نہیں ہوگا، اللہ کے گھر خانہ کعبہ جانا نصیب نہیں ہوگا، قادیان جانا نصیب ہوگا۔ یہ گند کا ٹوکرا ہے، تو ان کی حسرتیں ہی گند تک جانے کی ہیں، تو گند ہی ملتا ہے وہاں جا کے ان کو۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، اور یہ ویسے ہی ان کی خوش فہمی ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی دیر تک، ہماری ساری عمر ہی احمدیت بڑھتی چلی جائے گی اور کہاں کہاں دنیا کے کناروں تک پھیلنا ہے۔ آگے نظر آ ہی رہا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ اپنے بڑھانے کی خوش فہمی میں ہے، اتنی تیزی سے لوگ نکل رہے ہیں، چندے بھی، سارا نظر آ رہا ہے کہ لوگ کتنے متنفر ہو رہے ہیں۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ ملک صاحب آپ نے حجت تمام کر دی ہے، آپ اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ایک لمبے ٹائم سے جو آپ کے پاس سچائیاں تھیں آپ نے بیان کی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن ملک صاحب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، جن کو اللہ تعالیٰ مہر ٹھوکتا ہے نا، اس کی مہر آپ نہیں اکھیڑ سکتے، اس کی مہر تبدیل نہیں کی جاتی۔ جس کی آنکھوں پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے نا، اس کا پردہ آپ نہیں نوچ سکتے اس کی آنکھوں سے، اور جس کے کانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بہراپن کر دیتا ہے، اس کے کان آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ان آوازوں کو سنانے کے لیے۔ ملک صاحب یاد رکھیں، آپ نے اپنی حجت تمام کر دی ہے، یہ اللہ کی لگائی ہوئی مہریں ہیں، یہ نہیں ٹوٹیں گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے ان کے پاس کہ ان کے نئے ایمان ہیں، ان کے نئے دین ہیں، ان کے نئے سسٹم ہیں، جس کے اندر یہ گیم چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی۔ یہ جو چیز ہے، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کے برخلاف ہے یہ چیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ مومن وہ لوگ ہیں، ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان کس پہ لاتے ہیں؟ جو تجھ پر اتارا گیا،
جو تجھ پر نازل کیا گیا اس پر اور جو تجھ سے قبل نازل کیا گیا اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اس کے بعد کچھ اترے گا. اگر اس کے بعد کچھ اترنا ہوتا تو یہ والے لفظ کچھ اور ہوتے کہ تجھ پر اتارا گیا اور تجھ سے قبل اتارا گیا اور جو تیرے بعد اتارا جائے گا. یہ نہیں ہے. اب یہ قرآن پاک میں یہ لفظ نہیں ملے گا کہیں پر بھی کہ تیرے بعد بھی کچھ اتارا جائے گا, اس پہ ایمان لانے والے مومن کہلائیں گے. نیور, کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ مہر لگی ہے کہ جو تجھ پر اتارا گیا اور تجھ سے قبل اتارا گیا اس پہ ایمان لانے والے مومن ہیں. یہ اس کے بعد والے ایمان لانے والے ہیں. یہ لوگ یہ کوئی اور چیزوں پہ ایمان لانے والے ہیں. ان کا اس کتاب سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتا ایسے لوگوں کو یہ کتاب. وہ منہ میں الفاظ بھی نہیں آنے دیتا, وہ ان کو سمجھنے بھی نہیں دیتا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ اللہ نے ان کو مور ٹھوک دی ہوئی ہے. انہوں نے انکار کیا, اللہ نے ان کو مور ٹھوک دی. اس کا ذکر ہے پورا, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہوا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب کتاب کر دیا ہوا ہے انکار کرنے والوں کا کہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے مہریں ٹھوک دی ہوئی ہیں, کان بند ہیں, آنکھیں بند ہیں, دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں, اور ان کے لیے عذاب مقرر ہے. کن کے لیے؟ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہوا ہے کہ جو تجھ پر رسول جو تجھ پر اترا اور تجھ سے پہلے اترا اس پہ ایمان لانے والے مومن. یہ کہہ رہے ہیں نہیں, بعد میں لانے والے سچے مومن جو بعد میں اترا ہے اس پہ ایمان لانے والے سچے مومن. یہ لڑائی ہے ان کی اللہ سے, ہمارے سے تھوڑی ہے. ملک صاحب, آپ نے جو کیا سچے دل سے کیا, اپنے رشتہ داروں, اپنے عزیزوں, اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے کوئی کمی نہیں کی. ملک صاحب, آپ لگے ہوئے ہیں, ایک لمبے ٹائم سے لگے ہوئے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, لیکن کوئی نہیں آتا باز. یہ انہوں نے اپنی ایک الگ حساب کتاب بنایا ہوا ہے, الگ ان کی ساری چیزیں ہیں. یہاں پہ دنیا میں بھی الگ ہے, آخرت میں بھی الگ ہوں گی, آخرت میں بھی الگ ہوں گی. یہ جو ہے نا, یہ وہاں پر بھی انہوں نے اپنے پہرے لگائے ہوئے ہوں گے کہ یہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے, اس کو جہنم میں ڈال دو. انہوں نے وہاں پر بھی یہی کھیل کرنے ہیں ملک صاحب. اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں, جتنا آپ نے کر دیا وہ بہت ہے. السلام علیکم خالد بیٹا, یہ تم نے بالکل صحیح لکھا ہے. یہ مرزا لقمان تو ہے ہی حرام زادہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے قصے مشہور ہیں سارے ربے میں. یہ اب میسڑے بن چکے ہیں تو اس میں میرے جیسوں کا کیا قصور. باقی دیکھ لیں, ایک تمہارے ماموں نے تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کیا تھا. یعنی اس کو شرم نہیں آئی کہ اپنی بہن کے بچوں میں کیا بکواس کر رہا ہے. الطاف کی بات کر رہا ہوں میں. پھر اس کو, روبی کو, جس نے مجھے کہا کہ تو انتہائی غلاظت میں گر چکا ہے, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس کے تینوں بھائی, ایک ڈاکٹر مبشر, میں اب نام لے کے کروں گا تاکہ لوگ جانیں ان کو, وہ مکار, اس کا کردار کیا. مبشر کے بعد مظفر, وہ جو PWD نے جو بھی تھا, اور تیسرا شامی. بہتر ہے میرا یہ منہ نہ کھلوائیں. آج ان کو پارسائی یاد آ گئی ہے, آج ان کو پارسائی یاد آ گئی ہے, ان حرام زادوں کو. لیکن بہرحال اب شاید سمجھتا ہے. یہ مبشر کا تو کردار انتہائی غلیظ اور گندا تھا, سب جانتے ہیں. سیرالون سے یہ ڈیپورٹ ہوا اپنی حرکات کی وجہ سے. نائجیریا آیا, وہاں بھی اس کی حرکات وہی رہیں, وہاں سے بھی یہ ڈیپورٹ ہوا, اور اس کی حرکات سب کو پتہ تھیں. اب یہ جناب علی اپنے ماں باپ کو بدنام کر رہے ہیں. میرے بہنوئی کے بچوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ٹانگیں ماری. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں
तो मुझे झुठला दें। ये इन्होंने उस औरत जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इन खबीसों ने उसकी बेहरमती की। ये रूबी तो बात ही नहीं कर सकती, ये रूबी तो बात नहीं कर सकती। मैं कोई गलीज़ ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने से पहले इसको अपने भाइयों, तीनों भाइयों को देख लेना चाहिए था। मैं अब तो ये सारी दुनिया में जाएगी, ये जो बताती है ना कि हम बड़े नेक हैं, पारसा हैं, वो उस मक्कार बख्शू लोटे का चेहरा तो देखो। बख्शू लोटे का, मैं सही कहूँगा। और जफरी के बच्चों ने अपनी दादी के पेट में ठुड्डे मारे। ये लोग हरामजादे नहीं हैं तो और कौन है? और शामी जो है उसने इतना बड़ा फ्रॉड किया बैंक में जब ये मैनेजर था। ये जाते कहाँ हैं? मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। कम से कम रूबी के इन बदबख्त भाइयों से तो मेरा किरदार बहुत बेहतर है। ये मेरी ऑडियो उस तक पहुंचा दें प्लीज़। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं खालदा को भेज रहा हूँ, मैं अल्ताफ़ को भेज रहा हूँ। ये जाते कहाँ हैं? ये अब ये छुप के नहीं बैठते, फिक्र ना करें। चलो अपना ख्याल रखो।